بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رضوان سرور اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیروز آف پاکستان۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں، انہوں نے اللہ پاک پر اپنا کامل توکل، انتھک محنت، مستقل مزاجی اور اپنے ویژن سے نہ صرف اپنی کامیابی کا راستہ ہموار کیا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک روشنی کا ذریعہ بنے۔ جی ہاں، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانی ہے جنہوں نے نوجوانوں میں اعتماد پیدا کیا، جنہوں نے خواتین میں حوصلہ اور معاشرے میں ایک روشنی پیدا کی۔ جی ہاں، آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں ناظرین جنہوں نے اپنی جو ٹریننگز ہیں ان کو محض پروفیشنل سکل ڈیولپمنٹ کی طرف محدود نہیں رکھا بلکہ روحانی اور ترقیاتی جو سفر ہے اس کی طرف بھی ان کا ایک رجحان رہا اور لوگوں کے لیے راہیں ہموار کرنے کا جو ایک عزم تھا اس کو برقرار رکھا۔ جی ہاں، ہاؤس آف وزڈم جو کہ پوری دنیا میں اس وقت کام کر رہا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے اور دین کو آسانی کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ جو طریقہ محمدیہ ہے، یہ ایک وہ طریقہ جو سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اس پر آج کے مسلمانوں کو لانے کے لیے جو ایک ویژن ہے شیخ احمد دباغ صاحب کا، جو ان کا چیپٹر پاکستان ہے اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ میری مراد جناب عثمان علی خان صاحب سے ہے، میرے ساتھ آئیے آپ کی ملاقات کے وقت۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیروز آف پاکستان اور میرے ساتھ موجود ہیں اسپریچول ٹرینر جناب محمد عثمان علی خان صاحب۔ عثمان علی خان صاحب، سب سے پہلے تو آغاز پروگرام کا کرتے ہیں آپ کی زندگی کی ابتدا سے، کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ابتدائی تعلیم تو جنرلی جیسے ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں یہاں سے میں نے حاصل کی، اور اس کے بعد ہمارا اپنا ایک ایجوکیشن سسٹم رہا، کیونکہ میری فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک ایجوکیشنل فیملی ہے، تو ہمارے اپنے انسٹیٹیوٹس تھے اور زیادہ تر میں نے وہیں پہ جو ہے وہ جو فارمل ایجوکیشن ہے وہ لی، پھر اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، پھر جو ماسٹرز ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے، اس کے بعد پھر انٹرنیشنل کچھ آن لائن جو ہے اسپیشلی کمیونیکیشن کی فیلڈ کے اندر کچھ یو ایس اے سے، پھر کیمبرج سے کچھ سرٹیفکیشنز، تو اس طرح سے سلسلہ میرا چلتا رہا اور وہ لرننگ کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اور لرننگ کے سلسلے کے دوران ہی آپ نے یہ سوچ لیا کہ اسکل ڈیولپمنٹ پر کام کرنا چاہیے، سافٹ ڈیولپمنٹ پر کام کرنا چاہیے، چونکہ آپ جس طرح سے آپ ٹریننگز کرواتے ہیں اس میں زیادہ تر اسکل ڈیولپمنٹ پر کام ہو رہا ہے، یہ اس کا آغاز کب سے ہوتا ہے؟ یہ کیونکہ میں ایون ڈیورنگ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں نے خود یہ چیزیں لرن کرنا شروع کر دی تھی، اور کیونکہ جیسا کہ بتایا کہ بیک گراؤنڈ تھا اور آئیڈیا تھا کہ ریئل لائف کے اندر سکسیس کے اندر آپ کے نالج سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے سکلز ہیں۔ آپ کے نالج کا رول 10% ہے اور 90% جو ہے وہ آپ کے سکلز کا ہے۔ نالج صرف آپ کی ذات کے لیے ہے، آپ کی گائیڈ لائن کے لیے ہے کہ آپ نے کوئی کام کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں مارکیٹ جو آپ کو پے بیک کرتی ہے وہ آپ کے سکل کے اوپر کرتی ہے جو آپ اس کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ہمارا جو فارمل ایجوکیشن سسٹم ہے، ڈگری پروگرامز ہیں، وہ ایک کریمنگ ہے کہ آپ نے ایک نالج کو کریم کرنا ہے، اس کو جا کے آنسر شیٹ کے اوپر لکھ کے آ جانا اور آپ کو ڈگری مل جانی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ MBA کر کے آ جائیں گے، پریکٹیکلی ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بزنس کیا چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے شروع سے ہی اسکل ڈیولپمنٹ کا فوکس تھا اور یہی تھا کہ اسی کو آگے لوگوں تک اس چیز کو پھیلایا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا ادارہ ہے ایکومین کیریئر ٹریننگز، اس میں آپ سافٹ ٹریننگز پر ہی کام کرتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر کام کرتے ہیں، تو آپ نے ابھی تک کیا چیلنج فیس کیا ہے؟ اور چونکہ زیادہ تر نوجوان ہی آتے ہوں گے اس ٹریننگ کے لیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو اس کا آغاز کب ہوا اس ٹریننگ پروگرام کا، نمبر 1، نمبر 2، اس کے ذریعے کتنے لوگ اب تک مستفید ہو سکے؟ دیکھیں، میں کوئی 15 سے 20 سال سے ٹریننگ سے وابستہ ہوں، اور جو 85% آپ کا جو فائنینشیل یا دوسری جو سکسیس ہے نا، اٹ ڈیپینڈز آن یور پرسنالٹی، ابیلٹی ٹو کمیونیکیٹ، نیگوشیٹ اینڈ لیڈرشپ اسکلس۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا، کونگ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کہہ رہا ہے یہ۔ شاکنگلی only 15% از ڈیو ٹو یور ٹیکنیکل نالج، کہ آپ کی جو ڈگری ہے اس کا رول 15% ہے۔ اچھا، 85% آپ کا رول جو ہے یہ آپ کی کمیونیکیشن کا ہے، آپ کی انر ڈیولپمنٹ کا ہے، آپ کی نیگوشیشن کا ہے، لیڈرشپ سکلز کا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ جب ماسٹرز ڈگریز لیتے ہیں اور ماسٹرز ڈگریز لینے کے بعد جب وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی یا گورنمنٹ کسی لیول پہ جب وہ اپلائی کرتے ہیں
تو وہ جتنے بھی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ان سب کے بعد ڈگری سیم ہوتی ہے, وہ سب انجینئرز ہوتے ہیں, وہ سب MBA ہوتے ہیں, اس کے بغیر تو وہ اپلائی کر نہیں سکتے. اب وہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں وہ ڈگری پہ نہیں ہوتے, ان کی ڈگری اٹھا کے سائڈ پہ کرتے ہیں, ان کی کمیونیکیشن دیکھتے ہیں, ان کا پروفیشنلزم دیکھتے ہیں, ان کے ایپٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں, ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں, ان کی انر اسٹرینتھ دیکھتے ہیں, ان کی انالیٹیکل اپروچ دیکھتے ہیں, ان کا کانفیڈنس دیکھتے ہیں, ان کی پرابلم سالونگ ٹیکنیکس دیکھتے ہیں, ان کا وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اب یہ اس کے ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایسے ادارے نہیں ہیں. نہیں سمجھتے کہ ہمارے اداروں میں پھر ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ٹریننگز ہو رہی ہیں, بڑی بڑی ڈگریز لی جا رہی ہیں, مگر پریکٹیکل ٹریننگ نہیں ہے, اور پھر یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہمیں آتا ہے انٹرویوز میں, بہت بڑا چیلنج آتا ہے جب کیریئر کی بات آتی ہے تو ڈگریز کا تو ڈھیر لگا ہوتا ہے مگر یہ اسکل نہیں ہوتا جو جس کا ذکر کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ایسا ہی ہے. اب میں تمام ٹاپ لیول اب جو یونیورسٹیز ہیں, پنجاب یونیورسٹی ہے, کامسیٹ ہے, UMT ہے, جتنے آپ نام لے سکتے ہیں, سب میں ٹریننگز کرواتا ہوں, سیشنز ہوتے ہیں اور وہاں پہ یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتے ہیں. پہلے تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے تھے لیکن پریکٹیکل اس طرف نہیں آ رہے تھے. لیکن اب جو سچویشن ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ ڈگری پروگرامز ہماری وہ ڈیمانڈ نہیں رہی مارکیٹ کے اندر, ایون ایڈمیشنز نہیں ہو رہے پراپر ان کے پاس, تو اب وہ لوگ وہ چیزوں کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں. ہم انہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ 85% کو ایڈ کرو, اور اس کے بعد جو ٹیکنالوجی آئی ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں اٹس این ایرا آف کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی, کہ اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہیں کہ آپ کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہے, آپ کو انٹرنیٹ کا پتہ ہے, آپ کو AI کا پتہ ہے, اور آپ کو جو آج کل بلاک چین اور یہ ٹیکنالوجی اس وقت ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کے اوپر اگر آپ کو گرپ ہے, تو اور آپ کے پاس کمیونیکیشن ہے, اسپیشلی انگلش کمیونیکیشن, تو آپ پوری دنیا آپ کی مارکیٹ ہے, آپ گھر بیٹھ کے پوری دنیا کے اندر بزنس کر سکتے ہیں. اچھا عثمان علی خان صاحب, ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ کمیونیکیشن سب سے اہم ہے, جس طرح سے بھی کوئی بھی بزنس کرنا چاہیں, کوئی بھی کام کرنا چاہیں, میں چاہتا ہوں آپ اس میں اپنی رائے دیں کہ فری لانسنگ, چونکہ آج کل نوجوان فری لانسنگ میں بہت ایک رجحان ہے, ای کامرس بزنس میں بہت رجحان ہے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا آن لائن بزنس میں بھی کمیونیکیشن کا کتنا رول ہے, آپ کا کانفیڈنس, آپ کے پرسنالٹی گرومنگ کا کتنا رول ہے؟ دیکھیں جیسے کہ میں نے بتایا کہ دو ہی چیزیں, اٹس این ایرا آف کمیونیکیشن اینڈ ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی اگر آپ انٹرنیٹ کو سمجھتے ہیں تو اس کے اندر اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انسان کو آپریٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ کو موبائل, گاڑی, لیپ ٹاپ, جو چیز صحیح آپریٹ کرنی آتی ہے وہ آپ کو بینیفٹ دے گا, اور اگر آپ کو آپریٹ کرنا نہیں آتی اور زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو لاس ہوگا. اسی طرح انسان کو اگر آپریٹ کرنا آتا تو انسان آپ کو بینیفٹ دے گا, آپریٹ کرنا نہیں آتا, غلط کریں گے, گھر میں بھی لڑائی ہوگی, باہر بھی لڑائی ہوگی, پروفیشنل لائف میں بھی لڑائی ہوگی, آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اب فری لانسنگ کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے لیے اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ وہ $1 بلین کے پلیٹ فارم آپ کو فری آف کاسٹ مل رہے ہیں. اگر آپ پوری دنیا میں اپنے سیٹ اپ بنائیں تو یہ کانسیپٹ پہلے تھا, جو پہلے سرمایہ دار کا دور تھا پرانا 25 سال پہلے. اب سرمایہ دار کا دور نہیں ہے, اب سکلفل لوگوں کا دور ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم یوٹیوب کی بات کرتے ہیں تو آپ چند کلک پہ آپ اپنا چینل بنا کے آپ اپنا وہ سلسلہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ پہلے صرف انویسٹر یہ کام اپنے چینل اور چیزیں کرتے تھے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ فری لانسنگ کے اندر ہم نے بہت کام کیا ہے, ایون پنجاب یونیورسٹی کے اندر فری لانسنگ سٹارٹ کرنے والے ہم ہیں, ٹھیک ہے, اور مور دین 500 بیجز ہم نے اس کے اندر ٹرینڈ کیے ہیں. اچھا, زبردست. ہاں, تھاؤزینڈ آف پیپل کو ٹرینڈ کیا. کس ایریا میں, کچھ اس حوالے سے بتائیے. فری لانسنگ کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 سکلز ہوتے ہیں آپ کے پاس, یس سر, جو سکلز آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں, دیٹ کوڈ بی کنٹینٹ رائٹنگ, گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیولپمنٹ اور ایٹسیٹرا. سیکنڈ ہوتا ہے کہ وہ پلیٹ فارم کی ٹریننگ جہاں پہ آپ نے اپنی پروفائلز, گگز وغیرہ بنانی ہے, جیسے فائبر, اپورک اور دس اینڈ دیٹ. اینڈ تھرڈ تھنگ, دا موسٹ امپورٹنٹ, کہ آپ نے ان لوگوں سے آپ نے وہ کام لینا کیسے ہے, ٹھیک ہے, پروجیکٹ پکڑنا کیسے ہے. Here you can see, ہاں, وہ کمیونیکیشن میٹرز a lot. اب کامیاب کون لوگ ہو رہے ہیں, ایون بہت سارے اسکل والے لوگ ہیں, لیکن وہ کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ پروجیکٹس نہیں پکڑ پاتے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں سافٹ اسکلس کی اور ایتھکس کی اور ویلیوز کی, آپ لوکل مارکیٹ کے کا تو اور سٹائل ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ ایتھکس ویلیوز کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, جو ٹریننگ بھی لیتے ہیں کسی انسٹیٹیوٹ سے, وہ ایک اسکل سیکھ لیں گے, VA کا کورس کر لیں گے, نہ ان کے پاس کمیونیکیشن ہے, نہ ایتھکس کا پتہ, نہ ویلیوز کا پتہ, نہ کمٹمنٹ کا پتہ ہے, تو پہلی بات ہے پروجیکٹ ملیں گے نہیں. اگر ملیں گے تو وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے اور وہ آگے اس میں سروائیو نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ سارا ریٹنگ بیس کام ہوتا ہے. یہ جو گیپ آپ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں سروائیو نہیں کر پائیں گے, تو کیا وہ والی ٹریننگز جو ہیں, یہ جو گیپ کو فل اپ کرنے کے لیے آپ کا ادارہ اس میں؟ جی بالکل, جی بالکل, ہم اس میں ہر چیز, ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ, اس کے اندر پلیٹ فارم کی جو بزنس پلیٹ فارم ہے, بزنس سکھانا, کمیونیکیشن سکھانا, ایتھک ویلیوز کی ٹریننگ دینا, یہ مین چیزیں ہیں جس کے اوپر. اچھا, ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود کہ اتنی اپرچونیٹیز ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ہمارے نوجوان مایوس پھرتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند ایک سالوں میں
بے شمار نوجوان لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کر چلے گئے، اور شاید وہ ایک مایوسی ہی تھی، ایک ڈپریشن اور ایک فرسٹریشن کا ایک ہم دیکھتے ہیں ماحول ہے باہر. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں میں کیا کمی ہے؟ کیا ٹریننگ کی کمی ہے؟ کیا تربیت کی کمی ہے؟ یا شاید وہ اپنی ایک ریسرچ کی کمی ہے یا سیلف انالیسس کی کمی ہے؟ کہاں پر وہ ایک کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان اتنے مایوس ہوتے جا رہے ہیں؟ دین سے دوری بھی ایک بہت بڑا ایک اس میں کمی نظر آتی ہے. جی بہت اچھا سوال، اور بہت سارے پہلو کے اوپر آپ نے کر لیا، تو مجھے اس میں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. کہ آپ نے کہا کمی ہے، تو میں کہوں گا کمی ہی کمی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے 4 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز جو آپ نے کسی نوجوان میں یا کسی انسان میں دیکھنی ہے، دیٹ از کالڈ ایپٹیٹیوڈ. ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے آپ کا نیچرل ٹیلنٹ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور جس پروفیشن کے لیے بھیجا ہے اس کا ٹیلنٹ اللہ نے آپ کو دیا ہے. ٹیلنٹ مینس صلاحیتیں، ایبلٹیز. ٹھیک ہے، اب دنیا کا کوئی بھی گرو کے پاس آپ چلے جائیں نا، ایکسپرٹ کے پاس چلے جائیں اس فیلڈ کے، وہ آپ کو ٹیلنٹ نہیں دے سکتا. وہ سب سے پہلے آپ کا ٹیسٹ کرے گا، آپ کا ٹیلنٹ چیک کرے گا. وسیم اکرم کو جا کے آپ کہیں میں نے فاسٹ بولر بننا ہے، وہ بال پکڑائے گا، آپ سے بول کروائے گا. اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری لے گا، وہ آپ کو اسکل دے سکتا ہے، ٹیلنٹ کوئی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، تو اب لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ ہمارے بچوں کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، ٹیلنٹ کیا ہے. وہ اس کے اندر کو دیکھ ہی نہیں رہے، وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے کل میسر لما خلق. تمہیں ایک مقصد کے لیے بنایا گیا اور وہی تمہارے لیے آسان ہے. ٹھیک ہے، کسی کا انجینئرنگ کا ہے، کسی کا رائٹنگ کا ہے، کسی کا ایتھلیٹکس کا ہے، ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اب وہ ٹیلنٹ ڈائگنوز کرنا، اس کو کہتے ہیں پرسنالٹی اسسمنٹ. ٹھیک ہے، جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ بھائی ٹیلنٹ یہ ہے، تو اس کی گول سیٹنگ ہوتی ہے کہ اب لائف میں اس کا پروفیشن کیا ہے. اب اس کا گول اس کو بتائے گا، ڈگری کون سی لینی ہے، ٹریننگ کون سی لینی ہے، انسٹیٹیوٹ کون سا جوائن کرنا ہے، ٹائم کتنا لگے گا، پیسہ کتنا لگے گا. ایپٹیٹیوڈ کے بعد دوسری چیز آتی ہے نالج، اس کی گائیڈ لائن. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ از اسکل، کہ اب اس نالج کو پریکٹس کر کے کمانڈ حاصل کرے کہ آپ نے اس قابل بننا ہے کہ لوگوں کی نیڈ کو فلفل کر سکے، لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے. اینڈ دا فورتھ اینڈ لاسٹ تھنگ از کالڈ ایٹیٹیوڈ، آپ کی تربیت. بالکل ٹھیک. ایپٹیٹیوڈ، نالج، اسکل، ایٹیٹیوڈ، یہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں گے وہ کامیاب ہوگا. اب مجھے بتائیں، یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے، پرسنالٹی ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے. والدین وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو میں نے ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو میں نے انجینئر بنانا ہے. نوجوان کو اپنا پوٹینشیل بھی نہیں پتہ ہی نہیں ہے نا، پیرنٹس کو نہیں پتا. دیکھیں ہم جو سیشنز کرتے ہیں نا، اس میں پیرنٹنگ کے سیشن پہ فوکس کرتے ہیں کہ ان کو دیکھیں یہ میرے پاس موبائل فون ہے، اس میں کوئی پرابلم ہو جائے نا تو میں ایک اس کے پاس جاؤں گا جو اس کو جانتا ہے کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا کمپیریزن کریں نا برین کا، تو اس سے کھربوں گنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے یہ برین. تو ہم نے کب سیکھا اس کو آپریٹ کرنا؟ یا پیرنٹس نے سیکھا اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے، اس کے ایموشنز کیسے مینیج کرنے ہیں، اس کے اندر فیکلٹیز کون سی ہیں، اس کے اندر گروتھ کیسے کرنی ہے، اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے. جب ہم نے یہ چیزیں سیکھی نہیں ہے، نہ ٹیچرز نے سیکھی ہے نہ پیرنٹس نے سیکھی ہیں، تو آپ اس بچے پہ تجربے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور یہ جتنے مسائل لوگ مجھے کہتے ہیں نا یہاں مسائل بڑے ہیں، میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کی زندگی کے اندر مشکلات ہیں، مسائل ہیں، وہ آپ کے اندر ہیں، باہر کچھ بھی نہیں ہے. یعنی باہر کچھ بھی نہیں ہے. یہ میرے لیے مسئلہ ہے جی کہ یہ موبائل کو کچھ ہو گیا، ٹھیک نہیں ہو رہا. اب آپ اس کو جانتے ہیں، ریپیئر کرنا جانتے ہیں، میں آپ کے پاس آؤں گا، آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے اندر اس کی کمی تھی، آپ کے اندر اس کی کمی نہیں ہے. تو اپنے جو چیلنجز ہیں نا، ہم نے اپنے اوپر کام کرنا ہے. تو ان کو شروع سے لے کے نہ یہ چیزیں ملی ہیں، اب نہ ان کو ایپٹیٹیوڈ کا پتہ، نہ ان کو گول کا پتہ، نہ ان کو اسکل کا پتہ، نہ ان کو کمیونیکیشن کا پتہ، نہ ان کو پروفیشنلزم کا پتہ، نہ ان کو ٹیم بلڈنگ کا پتہ، نہ ٹائم مینجمنٹ کا پتہ، نہ روڈ میپ ٹو سکسیس ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. جسٹ ایک روٹین کی رٹے لگا کے ڈگریاں لے لی ہیں اور اس کے بعد آگے اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو بیسیکلی کمیاں ساری اپنے اندر ہیں. جب آپ اپنے اوپر کام کریں گے آپ کا باہر بہت چینج ہو جائے گا. اس کا حل کیا ہے؟ ایک شخص اپنا پوٹینشیل جاننا چاہتا ہے، بہترین طریقہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا اسکل اور اپنا پوٹینشیل جس سے جانتا ہے؟ اچھا، پوٹینشیل جاننے کے لیے بیسٹ طریقہ جو ہے وہ تو ہے پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کے اسیسمنٹ کرتے ہیں، ہاف این آور کا ٹائم ہوتا ہے، 20 منٹس کا ہوتا ہے. وہ اسیس ہو کے پتہ چل جاتا ہے کہ پرسنالٹی کیا ہے. اب اگر آپ کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے کہ جنرل کوئی آئیڈیا دے دوں، تو دیکھیں ایسا کام جس کا آپ کے اندر شوق ہو، پروفیشنل وائز، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر صرف اس چیز کا شوق رکھتا ہے جس کا ٹیلنٹ آپ کے اندر ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اور ایسا کام جس کو آپ بغیر پیسے کے، بغیر لالچ کے اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، ایسا کام جس میں لوگ آپ کی پہچان بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ ابھی یہاں پوری ٹیم ہے آپ کی، آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار وہ ہمارا فنکشن ہے، اس میں جانا ایک گانا گانا کسی نے، آپ دیکھیں گے فوراً آپ کے ذہن میں نام آئے گا، یار اس کو بلاؤ. آپ کہتے ہیں یار میچ کھیلنے جانا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس کو بلاؤ. ٹھیک ہے، تو اس بندے کی وہ پہچان بن جاتا ہے. تو وہ بغیر جو ہے وہ سیکھے، بغیر
سیکھے وہ اس طرف آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچے چھوٹی عمر میں شاعری کرنا لکھنا نظمیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی نہیں ان کو کہتا. کوئی پینٹنگ شروع کر دیتے ہیں, کچھ کھلونوں کو توڑ پھوڑ کے صحیح کرنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی نہیں ان کو کہتا. دوسری طرف آپ زبردستی ان سے وہ جو ہوم ورک کروائیں وہ کام کروائیں وہ نہیں کرتے, تو وہ بیسکلی ان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے. تو ہر بندہ دیکھے مجھے کیا شوق ہے, کیا کام میں بغیر معاوضے کے پیسے کے خوشی سے کر سکتا ہوں, اور کس کو مجھے فوراً چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, مطلب کہ سکل آتا ہے. نالج تو اب جتنے ناکام لوگ ہیں نا, چاہے وہ ڈاکٹر ہیں چاہے وہ کسی بھی پروفیشن میں, ان کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, آپ ان کے پاس جائیں گے پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں یار ہڈی کا مسئلہ ہے, میں آرتھوپیڈک کے پاس جا رہا ہوں ٹھیک نہیں ہو رہا, کوئی آپ کو کہتا ہے یار وہ ٹاؤن شپ میں فلان جرا بیٹھا ہوا ہے پہلوان, اس کے پاس جائیں, وہ جاتا ہے وہ چیک کرتا ہے, کہتا بھائی جی مسئلہ ہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے. اب دونوں میں کیا فرق ہے, وہ جو آرتھوپیڈک کر کے بیٹھا ہوا ہے نا اس میں ٹیلنٹ نہیں تھا, زبردستی رٹے لگوا کے ڈگری دے دی ہے. اب اس بیچارے کے پاس ٹیلنٹ ہے لیکن ڈگری نہیں لی اس نے. اگر یہ ڈگری لیتا تو یہ بہترین سرجن ہوتا, لیکن مسئلے کا حل پتہ ہے, لیکن پھر بھی وہ بغیر ڈگری کے بھی کر رہا ہے, کیونکہ ڈگری کمپلسری نہیں ہے. اصل چیز آپ کا ٹیلنٹ اور اس کا سکل ہے, وہ آپ بغیر ڈگری کے بھی حاصل کر لیں, آپ اس میں کامیاب ہیں. بالکل ٹھیک جی, یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے, مگر ابھی وقت ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیروز آف پاکستان, اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان علی خان صاحب جو کہ اسپریچول ٹرینر ہیں. اچھا عثمان علی خان صاحب, مسائل تو معاشرے میں ہمارے بہت ہیں, سولوشن پہ بات نہیں کی جاتی, یعنی ایسے لوگ بہت کم ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نہیں ہو جائے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلے بتانے والے بہت ہیں, سولوشن بتانے والے کم ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جو نوجوانوں کے کنسرنز ہیں, میں چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں ہم اس پہ بات کریں. سائیکولوجیکل ایشوز بہت ہیں, یہ فرسٹریشن جس کو بار بار میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ فرسٹریشن, پریشان کن حالات کے, یار راستے بند ہو چکے ہیں سارے, ڈگریز لینے کے بعد بھی مایوس پھرتے ہیں. پھر ہم خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین سوشل ہو چکی ہیں, اور بہت ساری خواتین ان کی مجبوری ہے کہ وہ باہر ان کو نکلنا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے, پروفیشنلزم کی طرف آنا پڑتا ہے, تو بہت سارے اس میں بھی مسائل ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ خواتین کی بھی ٹریننگ ضروری ہے کہ انہوں نے پروفیشنل انوائرمنٹ میں کس طرح سے رہنا ہے, کس طرح سے خود کو مینٹین رکھنا ہے, کس طرح سے جو ایک نقصان کا سفر ہے اس سے بچنا ہے؟ جی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے, تو میں نے کہتا ہوں کہ انہی کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کو سب سے پہلے جو قرآن پاک کی پہلی آیت ہے نا, وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے, کہ سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. سب سے پہلے اس چیز کا علم جو آپ کرنے جا رہے ہیں, اور سیکنڈلی جو آپ پروفیشن اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں اڈاپٹ کرتے علم حاصل کرنا تو آپ گناہگار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ راستے بند ہوتے جا رہے ہیں, وہ راستے بند نہیں ہوتے, اصل میں وہ بند راستے کی طرف جا رہے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے, ان کو صحیح راستے پہ لگایا ہی نہیں آپ نے, ان کی اپروچ یہ ہے. ہاں, ان کو آپ کے ایجوکیشن سسٹم یا جس نے بھی لگایا وہ راستہ ہی بند راستہ ادھر بھیجا, اس کو وہ صحیح راستے کی طرف آیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی پرائیورٹیز ہی نہیں تھی. صحیح راستہ جو میں نے 4 شروع میں چیزیں بتائی ہیں اس کے مطابق لے کے آپ اس کو چلے تو اس کے کرتے ہیں. اب خواتین کے اندر دیکھیں نا, اس وقت جب ہم خواتین کی ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ کو یہ NGO بنا دیں اور جب کسی عورت کے اوپر کوئی ظلم ہو جائے, مسائل ہو جائیں, تو آپ وہ وہاں پہ آ جائے اور آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کے داد رسی کرنا شروع کر دیں. یہ چیزیں پریونشنز ہیں, یہ بھی ہونی چاہیے, اچھی بات ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ ڈائگنوز ہی نہیں کرتے کہ چیلنج کیا ہے. تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ ایک بچی کو ہم تیار ہی نہیں کر رہے کہ بھائی تم نے جو رسپانسبلٹی اٹھانی ہے اس کی ٹریننگ اس کو کوئی نہیں مل رہی, اور اس کو فائنینشلی سٹرونگ کرنے کے لیے آپ نے ورکنگ ہی کوئی نہیں کی. اب اس کی مجبوری ہے کہ وہ اس کو کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب بہت ساری چیزوں کی وجہ سے وہ مجبور ہو کے وہ سٹیپ کوئی نہیں لے سکتی کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے سب سے پہلے. ایک تو ان کے فیوچر کے رولز کے حوالے سے ٹرینڈ کیا جائے اور ان کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے. اور انڈیپینڈنٹ کرنے کا بیسٹ وے اس وقت ان کے پاس کیا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو اپنی 4 دیواری سے بھی باہر نکلنا پڑے. ٹھیک ہے, آپ جہاں مس یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کا, ٹک ٹاک کا اور ان چیزوں کا, اسی کو اگر آپ اسکل بیس یہ چیزیں کریں نا, میں پھر اگین یہ ایگزامپل دوں گا آپ کو کہ اگر ہم Amazon کی بات کرتے ہیں آج اگر ہم YouTube کی بات کرتے ہیں تو آپ کی گورنمنٹ بھی اتنا بڑا پلیٹ فارم نہیں بنا سکتی. میں اور آپ تو سوچ نہیں سکتے نا کہ ہم اتنا بڑا پلیٹ فارم کھڑا کر دیں. اب اتنا بڑا یہاں پہ اگر آپ کو کوئی اپرچونٹی ایسی مل جائے کہ بھائی یہ فلاں مال ہے لاہور کے اندر, اس میں ہم آپ کو یہ جو ہے شاپ فری آف کاسٹ دے دیتے ہیں, تو میرے حال میں لوگ ٹوٹ پڑیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے,
ہے. لیکن جن پلیٹ فارم کی میں بات کر رہا ہوں وہ فری آف کاسٹ ہیں, یعنی وہاں پہ بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ان کی ہے اور آپ نے ان کو ایز اے امپلائی جوائن نہیں کرنا. اب ایکو سسٹم ہے نا دنیا کے اندر, پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے سیٹ اپ بنایا اور آپ نے امپلائی رکھے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب وہ سیٹ اپ وہ بناتے ہیں اور ساتھ پارٹنر رکھتے ہیں. آپ یوٹیوب کا پارٹنر پروگرام جوائن کریں, امازون کا کریں, فائبر کا کریں, اپر کا کریں, فیس بک کا کریں. آپ اسٹارٹ کیسے لے سکتے ہیں اس کا اسٹارٹ دیکھیں, ہر چیز کی ابتدا ہے لرننگ. نمبر 1 آپ نے سیکھنا ہے, اور نمبر 2 یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ سیکھے کس سے. یہاں پہ سکھا وہ رہے ہیں آپ کو جو خود ناکام ہے اس فیلڈ کے اندر. ٹھیک ہے, آپ نے سب سے پہلے اس بندے کو تلاش کرنا ہے کہ جو اس فیلڈ میں خود سکسسفل ہے, خود وہ کام کر چکا ہے, اس کا سورس آف ارننگ وہ ہے, اور وہ اس بندے کے ساتھ آپ اٹیچ ہوں گے. آپ نمبر 1 سیکھیں گے. سیکھنے کے بعد میں جو لوگوں کو کہتا ہوں نا کہ جہاں آپ کو اچھی اپرچونٹیز ملتی ہے آپ وہاں فری آف کاسٹ کام کریں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یہاں تو سیلری کم ہے. وہ بھائی یونیورسٹیوں میں جو اتنے ملین تم خرچ کر کے آئے ہو وہاں سے تمہیں کیا ملا ہے؟ پریکٹیکل ٹریننگ وہاں سے تو کچھ بھی نہیں تمہیں ملا. اور جہاں تمہیں سیکھنے کا گرو کرنے کا چانس ہے تو وہاں پہ تم کیوں نہیں ہے؟ تو اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق نالج لیں, اسکل لیں, اور پھر فری آف کاسٹ جسے انٹرنشپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا ایک تھا یہ چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک سیٹ اپ کیا تھا, تو اس میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں گیا. میں نے کہا 2 مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں. جب میں لوگ کہتے ہیں جی ہم ڈگریاں لیتے ہیں تو ہمیں جاب نہیں ملتی, اور کمپنیز کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے بندے ہی نہیں مل رہے ریلیونٹ. میں نے جب فرق دیکھا تو میں نے وہ ان سے پوچھا, تو وہ کمپنیز والے کہتے ہیں یہ جو رٹے لگا کے آ رہے ہیں اس کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو آپ ایک تو وہ کریکولم لے کر آئے وہاں پہ یہ فضول رٹے کی بجائے, اور پھر اس کے بعد آپ کا جو ایک سیمسٹر ہے وہ آپ اس کمپنی کے اندر ایز این انٹرنشپ ان کا لگوائیں. تو اس میں ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا کیا کردار رہا؟ یعنی ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ اس طرح سے تو یہ کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے یہ ایجوکیشن سسٹم چلتا جا رہا ہے, اور ان دا اینڈ جب ڈگری حاصل کر لیتا ہے ایک نوجوان پھر اس کے لیے تو مایوسی ہی ہے نا. جب انٹرویو دینے جائے تو ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی صلاحیت ان میں ہوتی ہے, نہ ان کو جاب اپرچونٹی ہوتی ہے. تو جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی کیا ذمہ داری؟ دیکھیں موسٹلی میں سارے کی بات نہیں کر رہا, لیکن موسٹلی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ایک بزنس انڈسٹری ہے. آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری پہلے بزنس کمپنیز یہاں پہ بند ہوئی ہیں, تو ان لوگوں نے وہ پیسہ اٹھا کے ڈفرینٹ سیٹ اپس کے نام سے ایک وہ بنا لی ہیں. اب انہوں نے ایک میٹرک میں بچہ آتا ہے نا, تو اس کو ایک پی ایچ ڈی کا نوٹس لکھوا کے دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایز اٹ از اس کو رٹا لگانا ہے اور وہاں پہ لکھانا ہے. وہ فل اسٹاپ کامے کی مسٹیک بھی نہیں ہے, کیونکہ اس کا اپنا برین نہیں ہے, وہ پی ایچ ڈی کا برین ہے. وہ 100 میں سے 100 مارکس بھی لے لے گا, وہ ٹاپ بھی کر لے گا, اس کو گولڈ میڈل دے کے وہ کالج کو دے دیں گے, کالج والے اپنے نوٹس دے دیں گے اس کو, وہ اس میں گولڈ میڈل لے لے گا کرتے کرتے یونیورسٹی میں. ایٹ دی اینڈ جب وہ ریئل لائف میں آئے گا تو اس کو ABC بھی نہیں پتا ہوگی لائف کی, جو ساری باتیں پیچھے میں نے کی ہیں. اب اس کا ٹاپ کس میں ہے؟ جسٹ رٹے میں, کریمنگ میں. اس کی نہ شخصیت ڈیولپ ہوئی, نہ کوئی چیز اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہے ہی نہیں. تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ بھائی 16 سال لگانے کے بعد میں اس قابل نہیں بنا کہ میں سامنے بیٹھ کے انٹرویو دے سکوں, میں اپنی سی وی خود بنا سکوں. تو 16 سال آپ نے برباد کس چیز کے اوپر کیے ہیں؟ اس کے بجائے میں کہتا ہوں کہ وہ جو MBA کر کے آیا نا, آپ شالمی میں کسی ان پڑھ بابے کے پاس اس کو 6 ماہ کے لیے رکھوا دیتے, تو وہ 6 ماہ کے اندر وہاں بیٹھ کے بزنس سیکھ جانا تھا, بزنس سیکھ جاتا, نیگوشیٹ کرنا سیکھ جاتا, کمیونیکیٹ کرنا سیکھ جاتا. بالکل. آپ اپنے ساتھ کسی کو اٹیچ کر لیں, اپنے آفس میں رکھ لیں, آپ 6 ماہ اپنے آفس میں رکھیں, آپ وہ آپ کے کام کو سمجھ جائے گا. وہ جو لا 4 سال پڑھ رہا ہے اس کے بجائے وہ آپ 6 ماہ آپ وہاں پہ ایک منشی رکھ لیں اپنے ساتھ, تو وہ زیادہ ان کو سمجھ جاتا ہے. اچھا, ویسے بائی دا وے یہ بڑا ایک امیج بنا دیا گیا ہے کہ جو ٹرینرز ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ڈگریز حاصل نہ کریں, تو ڈگریز حاصل کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. میں تو ڈگری کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں, ڈگریز حاصل کرنی چاہیے. نمبر 1 تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ڈگریز کی اصلاحات ہونی چاہیے, وہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہونی چاہیے, ایون اسکول لیول سے ہونی چاہیے. کیونکہ میں بہت زیادہ میں نے ہر برانڈ کے تقریباً ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کروائے میں, ٹھیک ہے, اور یقین مانے کہ شاید ہی مجھے کہیں پہ کوئی ٹیچر ملا ہو. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اب آپ نے ایک موبائل ریپیئرنگ کے لیے بندہ رکھنا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا, اور اس نے کبھی اس کو اوپن ہی نہیں کیا, اس نے کبھی اس کو اسٹڈی نہیں کیا. ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کو ٹاپ کروانا ہے, نمبر لینے, پوزیشن لینی ہے, اور گھر والوں کا بھی یہی ہے بھائی میرے بچے کی پوزیشن آنی چاہیے. تو یہ ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے کوئی پروگرام نہیں ڈیزائن؟ بالکل, ٹیچر پروگرام ٹریننگ کے پروگرامز ہیں ہمارے, جس کے اندر پہلے تو ان کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. دیکھیں 3 لوگوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے. جس سوسائٹی کو بدلنا ہے نا آپ نے, تو 3 لوگوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے جس کی ہم کر رہے ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے پیرنٹس کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کبھی اٹینڈ کریں ہمارا پیرنٹنگ کا سیشن, تو بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں کہ آج پتہ چلا کہ پیرنٹنگ ہوتی کیا ہے. پتہ ہی نہیں تھا اس برین کا کہ اس کو گرو کیسے کرنا ہے, کب اس کی ایموشنل سٹیج ہے, کب کون سی سٹیج ہے, بچے کو کب کیا چیز دینی ہے, کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں سیکھتے. نمبر 2
ٹیچرز جب وہ گھر سے نکلے گا تو ٹیچرز کے پاس جائے گا. ٹیچرز کو آبجیکٹیوز ہی نہیں پتا کہ ہم نے اس کے کون کون سے ایریا کو گرو کرنا ہے. ان کو ایک ہی آبجیکٹیو پتا ہے کہ اس نے ٹاپ کرنا ہے, نمبر لینا ہے اور پورے 100 میں سے 100 نمبر آنے چاہیے. نمبر 3 علماء اکرام جنہوں نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے, ان کو بہت زیادہ اس کی تربیت کی اور ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہمارا ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر کام ہوتا ہے, پیرنٹنگز کے اوپر ہوتا ہے, اور ہمارا اپنا ایک علماء ونگ ہے جہاں پہ علماء کی ٹریننگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جب ٹرینڈ, یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو سوسائٹی دینی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں جی فلاں محکمہ کرپٹ ہے, فلاں ڈاکٹر کرپٹ ہے, فلاں کرپٹ ہے. بھائی یہ آئے کہاں سے؟ یہ انسٹیٹیوشن سے گزر کر آئے ہیں. اور ان انسٹیٹیوشنز کے اندر اگر کوئی ٹریننگ دینے والا ہوتا, کوئی ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ان کی تربیت کرنے والا ہوتا. میں لکھتا رہتا ہوں کچھ, تو اس کے اندر کچھ اس طرح کی کوٹیشنز دیے کہ بھائی تربیت کے بغیر ڈگری دینا مطلب کوئی جرم ہے. میں اس کو جرم سمجھتا ہوں, کیونکہ آپ اس کو ڈگری دے کے اس کو لائسنس دے رہے ہیں کہ آپ اس عہدے کے قابل ہو جس کے وہ قابل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی عہدہ حاصل کرنا کامیابی نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. کامیابی جو ہے بیسیکلی اس عہدے کی ذمہ داری کو نبھانے کا فن ہے. نوجوان جو مایوس ہو جاتے ہیں, یہ مایوس کیوں ہوتے ہیں, اور ہمیں سیلف انالیسس کرنے کی کتنی ضرورت ہے, کون سا سکلز ہیں ہمارا جو اپنا پوٹینشیل ہے اس کی شناخت ہم کیسے کر سکتے ہیں. عثمان علی خان صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ بہت ساری ہوتی ہیں دنیاوی اعتبار سے, جیسے اسکل ڈیولپمنٹ پر بات ہو رہی ہے, مگر اسپریچول ٹریننگ بہت کم کی جاتی ہیں. یعنی اگر دین کی بات ہونی ہے تو صرف دین کی بات ہونی ہے ایک جگہ پر, اگر دنیا کی بات ہونی ہے, بزنس کی بات ہونی ہے تو صرف بزنس کی بات ہونی ہے. جبکہ ہمیں ہماری تعلیمات سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے اس میں ہمیں تمام مسائل کا حل ملتا ہے. تو کیا اس طرح سے ٹریننگ بھی پلان کی جاتی ہیں جس میں شریعت کو بھی پڑھایا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی مسائل اور چیلنجز ہیں ان کو کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, اس پر بھی بات کی جائے؟ جی بہت اچھا کویسچن. دیکھیے سب سے پہلے تو جیسے باقی چیزوں میں کہہ رہا ہوں, ہماری کیونکہ سیکھتے نہیں ہیں, ہماری مسکنسیپشن ہے. ہم نے زندگی کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. اب ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ بھئی حقوق اللہ شاید معاذ اللہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو ہم نے اس کا ادا کرنا ہے, کوئی ہماری فیس ہے جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہم نے جا کے سجدہ کرنا ہے یا یہ معاملات کرنا ہے. تو یہ کنسیپٹ غلط ہے. دیکھیں آپ کی جو ذمہ داری ہے نا, دنیا میں آپ کو بھیجا گیا ہے, تو یہ پہلے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ صرف یہ دنیا یہ چند دنوں کی بات نہیں ہے. ہماری 5 زندگیاں ہیں. ایک عالم ارواح میں تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک کمٹمنٹ لی اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. ہم اس دنیا میں ایلین ہیں, ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. ہم نے لوٹ کے واپس جانا ہے. پھر اگلی زندگی ہماری برزخ ہے, پھر ہماری محشر ہے, پھر وہ جنت والا کانسیپٹ ہے. تو ہم نے واپس وہاں جانا ہے جہاں سے ہم آئے ہیں, عالم ارواح. تو اب یہاں پہ جب آئے ہیں تو اس کے لیے ایک ذمہ داری دی ہے. یعنی آپ کا جو امتحان ہے نا 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک پیپر ہوتا ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. تو آپ کو بیوی بچوں کی کسی ادارے کی کوئی ذمہ داری دے کے آپ کو وہ ٹاسک دیا ہے کہ جو طریقہ کار حدود و قیود بتائی گئی ہیں اس کے تحت کرتے ہو. اب وہ کیسے کرتے ہو اس کے لیے ٹریننگ ہے. اس ٹریننگ کا نام ہے حقوق اللہ. آپ کی جتنی عبادات ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, جب آپ ڈیپتھ میں اس کو اسٹڈی کریں گے, اس کے اوپر میری پوری ایک رمضان ٹرانسمیشن بھی موجود ہے ایک چینل کے اوپر, کہ آپ وہ جو ساری اتنی دنیا کی بیسٹ ٹریننگز ہیں وہ جس کے اندر آپ کو ایموشن کنٹرول آتا ہے, آپ کی سیلف امپرومنٹ ہوتی ہے, پیوریفیکیشن آتی ہے, پازیٹیوٹی آتی ہے, آپ کے اندر وہ صفات آتی ہیں جن سے آپ کامیاب پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. جو بار بار بات کی آپ نے ڈپریشن, اینزائٹی, یہ چیزیں دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات آپ سمجھ لیں کہ آپ کو صرف وہ ملتا ہے جو آپ اٹریکٹ کرتے ہیں. یہ پوری یونیورس کے اندر جس کمرے میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں, یہاں ہر طرح کے سگنل ہیں, ہر مطلب کہ موبلنگ کے بھی ہوں گے, دوسرے بھی ہوں گے, ٹی وی کے بھی ہوں گے, ریڈیو کے بھی ہوں گے. آپ کو وہ ملے گا جس کا کنیکشن آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس اینٹینا موجود ہے. اب آپ کو ڈپریشن مل رہا ہے, آپ کو انزائٹی مل رہی ہے یا خوشی مل رہی ہے, وہ سب یہاں موجود ہے. جو آپ سوچنا شروع کریں گے آپ کی سوچ وہ اٹریکٹ کرنا شروع کر دے گی. ٹھیک ہے, تو یہ سارا کچھ ہم نے اپنے کنیکشن کیے ہوئے ہیں غلط چیزوں کے ساتھ. اب آپ کیا کرتے ہیں, آپ کامیابی کے لیے کسی اچھے بندے کے ساتھ تعلق بناتے ہیں, اور وہ جتنا اچھا بندہ ہوگا نا, آپ جب اس کے صحبت میں رہیں گے تو اتنی اچھی صفات اور وہ چیزیں آپ میں آنا شروع ہو جائیں گی. وہ بزنس کوالٹیز, اٹھنا بیٹھنا, ایتھکس آپ اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. کسی برے بندے کی صحبت میں آپ اختیار کر لیں گے, ویسے ہونا چاہیں گے. اب دنیا کی جو سب سے بیسٹ کوالٹی کی چیزیں جو آپ کو زندگی کے لیے بہترین ہے وہ کہاں سے ملیں گی؟ وہ خالق کائنات سے ملیں گی. اس لیے وہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, سیکھو کس سے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا, وہ بہتر جانتا ہے. جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں نا, وہاں سے صرف آپ کو خیر, پازیٹیوٹی, ابنڈنس, کثرت
وہ چیزیں ملیں گی کہ جو آپ دنیا میں تصور ہی نہیں کر سکتے. اچھا 2 کانسیپٹ ہیں یہ تو یہاں کتابوں میں بھی پڑھائے جاتے ہیں, ایک ہے لمیٹڈ کا اور ایک ہے ان لمیٹڈ کا. ٹھیک ہے, ان لمیٹڈ ہے یونیورس میں موجود ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں نا اپنی زندگی کے اندر, آپ کا بڑا خواب ہے, گاڑی ہے, کوٹھی ہے, جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, ایوری تھنگ از کریٹڈ ٹوائس. ون از کالڈ مینٹل کریشن, سیکنڈ از کالڈ فزیکل کریشن. آج تک کوئی چیز ایسی وجود میں آئی نہیں جو پہلے مینٹل کریشن اس کی نہیں ہوئی. تو اب ایک مینٹل کریشن ہو رہی ہے, ڈپریشن, انزائٹی, یہ ہوگا, نقصان ہو جائے گا, میرا زندگی کوئی نہیں ہے, فیوچر کوئی نہیں ہے, اندھیرا ہے, پریشانیاں ہیں, مسائل ہیں, لڑائی ہو جائے گی, دھوکہ. اب کائنات کے اندر کیا ہے, یہ ان لمیٹڈ ہے. آپ کو جتنا پیسہ چاہیے, عزت چاہیے, جو چاہیے, کائنات کے پاس ان لمیٹڈ ہے. آپ کو پہلے یہاں ریسیو کرنی ہے, جب یہاں آ جائے گی ذرائع وسائل چیزیں بننا شروع ہو جائیں گی, آپ کی ریئل لائف میں آ جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن جس کو کہتے ہیں ہم اللہ کی حضوری, اس کو 2 پارٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلی ہوتی ہے سیلف پیوریفیکیشن, یعنی ہمارے اندر جو ہے نا وہی باہر آ رہا ہے. اب میری زبان کھلے گی تو وہ نکلے گا جو میں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے. مجھے قلم دے دیں گے تو میں جہاں بیٹھوں گا وہی لکھوں گا جو میرے یہاں پہ ہے. مجھے کسی کے ساتھ ڈیل کروائیں گے تو وہی نکلے گا. سیلف پیوریفیکیشن تبھی ہوگی جب آپ سیلف انالیسس کرنے پر آمادہ ہوں گے کہ ہم نے اپنا چیک اینڈ بیلنس بھی کرنا ہے. کمٹمنٹ کے بغیر تو کچھ بھی ہے نا. سیلف پیوریفیکیشن کو کہتے ہیں تزکیہ. تزکیہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ بات کرتے ہیں, وضو کر کے اپنے باہر کی میل اتارتے ہیں, ایسے ہی اندر سے اپنے آپ کو صاف کرنا کہ یہ جتنی. اچھا اس بات کو سمجھ لیں کہ کیوں ختم کرنا ضروری ہے. جب آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو آپ کے اندر کیمیکلز ہیں, ہارمونز ہیں جو پروڈیوس ہوتے ہیں, اور وہ زہر سے بھی برے ہیں جو آپ کو بیماریاں, فرسٹریشن اور یہ چیزیں لگاتے ہیں. جب آپ پوزیٹیو سوچتے ہیں تو وہ ہارمونز کریٹ ہوتے ہیں, ڈوپامن اور یہ چیزیں کریٹ ہوتی ہیں جو آپ کو انرجی دیتی ہیں, انلائٹمنٹ دیتی ہیں اور آپ کو کامیاب بناتی ہیں. تو اس لیے اندر کو صاف کرنا, اندر سے حسد, لالچ, ہرس, یہ چیزیں نکالنا, جب یہ نکال تو اس کو کہتے ہیں سیلف پیوریفیکیشن. اس کے بعد سیکنڈ چیز ہوتی ہے آپ کا اللہ سے کنیکشن, وہ ہوتا ہے روح کے ساتھ. یہ میری باڈی ہے, ظاہری اعضاء ہیں, ذہن ہے, دل ہے, نفس ہے, یہ باڈی ہے. اس کے بعد میرے اندر اسپرٹ ہے جو روح ہے, جو اصل میں وہاں سے آئی تھی. اس کا جب ادھر کنیکشن ہو جاتا ہے تو وہاں سے جو بھی ریسیو ہوگا وہ بیسٹ ہوگا اور وہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ لے. بالکل ٹھیک جی, یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے, مگر ابھی وقت ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیروز آف پاکستان, اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان علی خان صاحب جو کہ اسپریچول ٹرینر ہیں. اچھا, یہ تزکیہ بیسڈ ٹریننگز بھی ہوتی ہیں, کچھ اس کے حوالے سے بتائیے, چونکہ بریک سے پہلے جو آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے بتایا کہ تزکیہ بیسڈ ٹریننگز بھی ہوتی ہیں. پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ تزکیہ کرنا کون سا ضروری ہے, اس کا جواب دے دیجیے. اور یہ تزکیہ بیسڈ جو ٹریننگز ہو رہی ہیں جس میں تزکیہ نفس پر بات ہوتی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ جی, اس کا جواب تو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ بیسیکلی آپ اپنی زندگی کے اندر جو خوشحالی چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, وہ تب تک نہیں آ سکتا جب اندر سے اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے فریج کے اندر یا ایک ڈسٹ بن کے اندر وہ گند پڑا ہوا اور آپ اس کو صاف نہیں کر رہے, باہر نہیں پھینک رہے, تو وہ کیا بنے گا؟ تعفن, بیماری, جراثیم. تو اسی طرح جب ہمارے اندر یہ گلٹ اور یہ نیگیٹیوٹیز اور ریونج اور برائی اور یہ سوچیں پروڈیوس ہوتی ہیں تو اندر بھی بیماریاں لگاتی ہیں, باہر بھی لگاتی ہیں, اور جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیزیں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو صاف کرنے کا نام, اپنے آپ کو اندر سے صاف کرنے کا نام, وہ میں مثال دیتا رہتا ہوں اشفاق احمد اشفاق صاحب کی. وہ کوئی غالباً کوئی ناشتہ کر رہے تھے, چنے کھا رہے تھے, تو بندہ کوئی آیا, اس نے کہا یہ تصوف, یہ کیا ہوتا ہے تزکیہ, یہ سوال. تو انہوں نے کہا بھائی چھوڑو بڑے کاموں کو, ناشتہ کرو. ناشتہ کیا کرنے کے بعد اسے کہتے ہیں یار یہ پیالہ لے جاؤ اور دھو کے لے آؤ. وہ دھو کے لایا تو اسے پوچھا بھائی اندر سے زیادہ دھویا کہ باہر سے؟ اس نے کہا جی زیادہ اندر سے دھویا, میں نے اندر سے ہی گندا تھا. کہتے ہیں اسی کو تصوف کہتے ہیں, اسی کو تزکیہ کہتے ہیں. اگر آپ اندر سے گندے ہیں تو باہر آپ کی اپیئرنس صرف 10% ہے, 90% یہ ہے. یہ ساری بیماریاں, تکلیفیں, جو نیند نہیں آتی, حرام اکٹھا کر لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں, آپ کے پاس لگژری لائف سٹائل ہے لیکن آپ کو سلیپنگ پلز کے بغیر نیند نہیں آ رہی, سائیکولوجسٹ کے پاس پھر رہے ہو, تو بھائی اپنے آپ کو صاف کرو. یہ تزکیہ ہے. تو یہ جو پروگرام ہے نا ہمارا پورا, یہ پہلا آپ کو دنیا میں ملے گا جو ایکٹیویٹی بیسڈ پروگرام ہے. یہ وہ ہے جو ہم ایم ہاؤ کے پلیٹ فارم سے شیخ احمد دباغ کی نگرانی میں یہاں پہ کر رہے ہیں. آ رہا تھا کہ یہ جو ہاؤس آف وزڈم ہے جس میں آپ پاکستان میں اس کی سربراہی کرتے ہیں, اس کی ایکچولی پوری دنیا میں چونکہ اس پر کام ہو رہا ہے, کون اس کی سربراہی کر رہا ہے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے اور کس طرح سے اس پروگرام کو پورے ڈیزائن کیا گیا؟ یہ بیسیکلی دنیا کے اندر پورا شیخ احمد دباغ ہیں, یہ بیسیکلی یو کے میں ہیں,
اور وہاں سے مین آفس ہیڈ آفس ہمارے وہاں پہ ہیں، اور وہ پوری دنیا میں، چاہے کینیڈا ہے، امریکہ ہے، ڈنمارک ہے، بنگلہ دیش ہے، مراکو ہے، تو اسی طرح اس کے سینٹرز پاکستان کے اندر بھی ہیں. تو پاکستان کے اندر ہم اس کے اوپر ان کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں، اور اس کے اندر فری آف کاسٹ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں لیا جاتا. اس کے پورے سینٹرز ہمارے بنے ہوئے ہیں، وہاں 3 دن کی بھی ریٹریٹس ہوتی ہیں، وہاں رکھا جاتا ہے، ان کو پیوریفائی کیا جاتا ہے. اور ایکٹیویٹیز یہ لاہور میں بھی ہے، اور یہ ہمارا کھاریاں کے اندر مین ہمارا سینٹر ہے. ٹھیک ہے، وہ شیخ احمد دباغ صاحب کی نگرانی میں وہاں چل رہا ہے. تو اس کے اندر انسانوں کو انسان بنایا جاتا ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ملایا جاتا ہے، اور ان کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اور وہ بالکل سکون میں آ جاتے ہیں. وہ یہ ساری جھنجھٹ، ٹینشن، ہر چیز، اور وہ اپنے آپ کو ہنستے ہیں کہ کس گند میں، کس گارے میں، کس مٹی میں، کس غلاظت میں ہم گھسے ہوئے تھے، اور اس گٹر کے اندر بیٹھ کے ہم کہہ رہے تھے کہ جناب وہ صاف نہیں ہو رہے، گندگی نہیں ختم ہو رہی، تو بھائی اس سے باہر نکلنا پڑے گا، باہر آنا پڑے گا. تو پہلا سفر یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے ساتھ ظاہری اعضاء ہیں، آنکھیں، زبان، ہاتھ، پیٹ، پاؤں، تو ان کو پیوریفائی کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہیں. دوسرا ذہن ہے، اس کی صفائی ہے. پھر دل ہے، اس کا تعلق صفات سے ہے. پھر نفس ہے. جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کی جو روحانی معاملات ہوتے ہیں نا، وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ جو اقبال نے کہا نا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں. ٹھیک ہے، تو عقل سے آگے بڑی چیزیں ہیں. پھر آپ کے وہ جو کنیکشن ہوتے ہیں، پھر وہ جو چیزیں آپ کو ریسیو ہونا شروع ہوتی ہیں، وہ کسی انٹرنیٹ سے، کسی ڈیٹا سے، کسی کنیکشن سے، کہیں سے آپ کو نہیں ملنی. جب ان تک آپ کا ایکسس ہو جاتا ہے تو آپ کا سوچ، انداز، ہر چیز بدل جاتی ہے، اور ٹھہراؤ، سکون، اور وہ چونکہ سربراہی شیخ احمد دباغ صاحب کر رہے ہیں اس کی، تو میں چاہوں گا ان کے تعارف میں بھی کچھ بتائیے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، کہ وہ پاکستان کب موجود ہوتے ہیں، یا براہ راست وہ ٹریننگز کرواتے ہیں، کس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے؟ دیکھیں، ان کا تو پوری دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے. وہ پورا سال پوری دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں، اور ابھی یہ گلگت بلتستان کے ٹور پہ پاکستان میں تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد واپس چلے گئے. اور انشاءاللہ ان کا جو سالانہ ہوتا ہے وہ تقریباً جنوری فیبری کے اندر وہ پاکستان آتے ہیں، اور ڈفرینٹ اداروں میں بھی جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں، گورنمنٹ آفیشلز کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں، یہ ریٹریٹس بھی کرتے ہیں. تو یہ سالانہ ان کا ٹور ہوتا ہے یہاں پہ، یہ اس کے اوپر کرتے ہیں. تو اسی طرح مختلف ممالک کے اندر یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ براہ راست جو ہے وہ لوگوں سے جو سیکھنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ ٹائم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں. اور پھر آگے جو ان کے ٹرینڈ کردہ لوگ ہیں، جو ہمارے سیٹ اپ ہیں یہاں پہ، وہ سارا سال یہ ایکٹیویٹیز کنٹینیو کرتے ہیں. اچھا، ایک بڑا اہم جو سوال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک پہنچنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل فرقہ واریت بہت زیادہ عام ہے، اور جھڑپ بھی ساری اسی پر ہے. اور جب میں اسٹڈی کر رہا تھا اس پورے پروگرام کو، تو اس میں تھا طریقہ محمدیہ. تو یہ طریقہ کیا اس میں بھی کوئی فرقہ ہے؟ یہ طریقہ محمدیہ نام جو رکھا ہے، کیا اس میں سب مل کر کام کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں نا، محمدیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو شیخ صاحب اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، 4 شخصیات اللہ تعالیٰ نے جو 4 شخصیات ہمارے لیے، وہ پیغمبر ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، اور اولیاء اللہ ہیں. یہ جو 4 شخصیات ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہیں رہنمائی کے لیے، اور یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. اب ہمارا کام کیا ہے کہ ان سے رہنمائی لے کر اپنے آپ کی اصلاح کرنا، بس. یعنی یہاں شیعہ سنی وہابی اس طرح کا کانسیپٹ نہیں. اس میں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے فیصلے کرنا شروع کر دیں کہ ان میں سے صحیح کون ہے، ان میں سے کون سا غلط ہے، کون ادھر جائے گا. یہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، یہ اللہ نے فیصلے کرنے، ہمارا یہ کام نہیں ہے. نہ آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا، نہ آپ کے یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ صحیح ہے، یہ جنت میں جائے گا، یہ آپ کا اختیار ہی نہیں، یہ اللہ کے فیصلے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے کام ہے وہ اللہ کو کرنے دیں، اور جو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کو اپنے کریں، کہ آپ کا ہمسایہ وہ بھوکا تو نہیں سویا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی آپ سے اس کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. تو آپ نے سب سے پہلے، وہ جو اتنی بڑی بڑی ہم باتیں کرتے ہیں وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا جو بر اعظم ہے نا 7، ان تک ہم نے یہ پیس کا، امن کا پیغام پہنچانا ہے. اور وہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ زیادہ کام غیر مسلم پہ کر رہے ہیں، کیونکہ 2 ارب مسلمان ہیں اور 6 ارب غیر مسلم ہیں. تو ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، ان کو یہ مسئلے حل کرتے ہیں، اور پھر ان کو اس طرف لے کر آتے ہیں، وہ چیزیں کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آپ کی جو پہلی ذمہ داری ہے نا، یہ جو 5-6 فٹ کا آپ کا جسم ہے نا، یہ آپ کی دنیا ہے. آپ نے جو ملک کے اندر جو آپ جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، ہم اسلام نافذ کر دیں گے، ہم شریعت نافذ کر دیں گے، ہم انصاف لے آئیں گے، امن لے آئیں گے، وہ ساری اپنے اوپر لے کے لا کے دکھا دیں. دنیا کو نہیں آپ بدل سکتے، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. وہ اختیار آپ کے پاس ہے، اور قیامت کے دن آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس سے شروع کریں، اپنی آنکھ کو، زبان کو، یہ چیزیں کر کے جب آپ یہ کر چکے، پھر آپ کی فیملی ہے، پھر آپ کے قریبی لوگ ہیں،
پھر اگلا معاشرہ ہے، پھر معاملات ہیں. تو جب میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا، میں اپنے جس کے اوپر میرا اختیار ہے، تو میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ میں کسی کو بدلنے. ویسے بھی جو پیغمبر ہیں نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وما علینا الا البلاغ المبین، کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، کسی کو بدلنا نہیں ہے. جو بدلے، کیونکہ اللہ نے اختیار انسان کو دیا ہے. وہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو پہنچایا، اور وہی پیغام ابو جہل کو پہنچایا سامنے بیٹھ کے. جو بدلنے والا تھا، قبول کرنے والا تھا، اس نے بدل دیا. جو نہیں بدلنے والا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج سن کے نہیں بدلا. آپ اور میں کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے. تو ہم کسی کو بدلنے کا دعویٰ نہیں کرتے. میں تو 100% یہ کہتا ہوں کہ 100% آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ کے سارے مسائل کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، ان کا حل بھی آپ کے پاس ہے، آپ کے اندر موجود ہے. اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو، آپ کے اندر موجود ہے. جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم نہیں کہتے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ اللہ کرو، اللہ کے پیچھے جاؤ، جنگلوں میں جاؤ، یہ کرو وہ نہیں. بھائی آپ نے اللہ کو ڈھونڈنا ہی نہیں، ڈھونڈو اس کو جو گم ہو گیا ہے. آپ نے صرف یہ کلمہ سمجھنا ہے، لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ، کہ جتنے اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں نا آپ نے یہاں رکھے ہوئے ہیں، ان کو مائنس کرو گے تو اللہ آ جائے گا. میرے معبود کون سے ہیں؟ پیسہ، لالچ، اولاد، گاڑی، کوٹھی، بزنس. جب بھی اللہ آواز دے گا، ادھر کی بات آئے گی تو میں اس کو چھوڑ کے دولت کی طرف جاؤں گا، پیسے کی طرف جاؤں گا، اولاد کی. تو یہ میں نے الہ بنائے ہوئے ہیں. تو جب میں یہ ختم کروں گا تو اللہ خود مل جائے گا. ہم یہ نہیں ختم کر رہے اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ نہیں مل رہا، اللہ نہیں مل رہا. اور دوسری بات کیوں ختم کرنا ہے؟ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرو، اولاد سے زیادہ، اپنے مال و جان سے زیادہ. تو یہ تو عجیب سی بات ہے. چھوٹا بچہ ہے میرا، اس کو زیادہ محبت کی ضرورت ہے، معاذ اللہ ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی یہ بات سمجھیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، تو اس کی ہر ڈیمانڈ آپ پوری کرتے ہیں، جائز ہو ناجائز ہو. آپ عورت سے محبت کریں گے تو ہر غلط کام اس کے لیے کر جائیں گے. اولاد سے محبت کریں گے تو ہر حرام چیز اس کو کھلائیں گے، کھلا کے اس کی زندگی برباد کر کے اس کی آخرت برباد کر دیں گے، اور اس کو جنت میں ڈال دیں. محبت میں برباد. جب اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو ان کی ہر ڈیمانڈ اعلیٰ ہوگی. اور جیسے جیسے وہ چیزیں ڈیمانڈ پوری کرتے جائیں گے، آپ اتنے ڈیولپ کرتے جائیں گے کہ آپ اس کی وجہ سے آپ کی اولاد بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور حقوق والدین کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، ہر چیز ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کی دنیا اور آخرت بن جائے گی اس محبت کی وجہ سے. کیونکہ جہاں سے وہ ملے گا وہ آپ کی زندگی بدل دے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ دین کو آسان کر کے پیش کرنا، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں؟ کیونکہ آج کا نوجوان جو ہے، چونکہ نوجوان کا بڑا ایک اہم رول ہوتا ہے قوموں کی زندگی میں، اور وہ دین سے دور نظر آتے ہیں. اب وہ دین کے قریب کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ ایک دفعہ دین کو آسان کر کے جس طرح سے اصل ہے، جو اصل روح ہے ہمارے. اچھا میں آپ کو آسان بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. میں یہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے 24 گھنٹے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آلریڈی کر رہے ہیں، حلال کام کر رہے ہیں، وہی کرنے ہیں آپ نے. وہی 24 گھنٹے آپ کی عبادت بن جائیں گے، دین بن جائے گا. کیسے بن جائے گا؟ یہ میرے سامنے چائے پڑی ہے، یہ بسم اللہ پڑھ کے سنت طریقے سے میں پیوں گا تو یہ کیا ہے؟ ثواب ہے. بالکل ٹھیک. کھانا سنت طریقے سے کھاؤں گا، ثواب ہے. جب میں گھر سے کاروبار کے لیے نکلوں گا اور میں حلال جو حدود و قیود بتائی ہیں اس کے مطابق اپنا بزنس کروں گا، وہ پورا دن میرا عبادت ہے. اس سے جو میں پیسے کماؤں گا، بیوی بچوں پہ جا کے خرچ کروں گا، وہ صدقہ ہے. بالکل ٹھیک. حتیٰ کہ اگر میں ایکسرسائز کرتا ہوں، ورزش کرتا ہوں، کھیلتا ہوں کہ اس سے توانائی آئے گی، میں حلال کام کروں گا، ذمہ داریاں، وہ بھی عبادت ہے. آپ سنت طریقے سے سوتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب عبادت ہے اگر آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اگر آپ کی ڈائریکشن غلط ہے تو قرآن پاک پڑھنا بھی وہ بھی منہ پہ مارا جائے گا. شہیدوں کو ایسے، غازیوں کو ایسے، نعت خانوں کو ایسے، تلاوت کرنے والوں کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا، کیونکہ وہ نفس کے لیے کر رہے تھے یا فتنے کے لیے کر رہے تھے. تو جب آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لینی ہے، تو اس مقصد کے لیے جب چلیں گے تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب عبادت ہے. ایون آپ کی زندگی میں آنے والی تکلیفیں آپ کے اجر کا باعث ہے. اور اگر زندگی چلی گئی تو شہید ہے. کاروبار بھی کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، سب عبادت، خدمت خلق سمجھ کے کر لیں. سر ایک بندہ اگر فتنے کے لیے قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو گناہ ہے. دوسرا بندہ پروگرامنگ کر رہا ہے کہ اس سے اسلام کو، لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، وہ عبادت ہے. خدا سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے جو اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. ٹھیک ہے. تو اب ذاتی مفاد کے لیے میں فرقے بنا رہا ہوں، بالکل ذاتی مفاد کے لیے میں گدیاں چلا رہا ہوں، اپنی اولاد کے لیے میں کر رہا ہوں، تو وہ سب منہ پہ مارا جائے گا. ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن دین کی بات نہیں ہو رہی. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بجائے اگر لوگوں کے پیچھے لگا رہا ہوں، تو یہی شیخ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جو وہ پیغام ہے نا وہ اصل ہے. شخصیت کے پیچھے نہیں لگانا کسی کو، بالکل اپنے پیچھے نہیں لگانا کسی کو، اپنے مرید بنانا، اپنے ساتھ اٹیچ کرنا، اپنے فائدے. تو یہاں کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، صرف وہ راستہ دکھانا دینا، ان کی زندگی آسان. جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ ورلڈ وائڈ اس پر کام ہو رہا ہے، شیخ صاحب اس پر کام کر رہے ہیں، یورپ میں بھی کام کر رہے ہیں، زیادہ کام غیر مسلم پہ کر رہے ہیں. تو متحد کرنے کے لیے جو ہمارے غیر مسلموں پر تو کام ہو رہا ہے، مگر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم جو بکھرے ہوئے ہیں،
ہم ان مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں؟ ایک بحیثیت قوم ایک نوجوان ہمارا کیا کام کر سکتا ہے، ایک برا شخص کیا کام کر سکتا ہے، ایک خاتون کیا کام، یعنی ہم اپنے طور پر اپنی بساط کے مطابق اپنے دین کے لیے کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ بیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم سے ہی معاشرہ ہے، ہم سے ہی گھر ہے، ہم سے سب کچھ ہے. ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم عالم اسلام کے چیلنجز کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، فلسطین کے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، کشمیر کو. میں صرف اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، یہاں مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو جب اپنے اصلاحی یہ جو پورا سسٹم بتایا ہے، اور پھر جو شیخ صاحب نے اپلفٹنگ امہ کے اوپر 5 نکات دیے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر وہ ورکنگ ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، تو اس میں ان 5 کے اندر سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے. جب آپ اپنی اصلاح کریں گے اور وہ ٹرینڈ لوگ دنیا میں آئیں گے، وہ 313 ہوں گے نا، تو وہ انقلاب برپا کر دیں گے. یہ پروگرام کے ذریعے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بیسیکلی میرا کوشچن بھی یہی ہے، جس طرح ابھی آپ نے پروگرام کا نام لیا اپلفٹنگ امہ، کہ پوری امت کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ جی، اس پوری امت کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ نکات ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. پھر اسی طرح کا وہی ایجوکیشن سسٹم بھی ویسا ہی ڈیولپ ہوگا، ویسے ہی آپ کے معاشی معاملات بھی ڈیولپ ہوں گے. 5 ایریاز میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. تو وہ پورا روڈ میپ ہے کہ جس کے اوپر وہ ایڈریس کرتے ہیں کہ یہ اس طریقے کے ساتھ آپ پہلے انفرادی ڈیولپمنٹ ہے اور پھر اجتماعی ڈیولپمنٹ کا سولوشن ہر چیز کا موجود ہے. صرف ایک ہی چیز ہے کہ کرنے والے نہیں ہیں. یہاں جیسے ہمارے یہاں ریسرچ ہوتی ہے نا، تو میں اس کے بھی اگینسٹ ہوں کہ بھائی اصل چیز تو ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، آپ جو ریسرچ کی کسی مسئلے کا حل ڈھونڈا، اب اس کو امپلیمنٹ کر کے اس مسئلے کو حل کرنا، ڈیولپمنٹ اصل چیز ہے. لیکن یہاں ریسرچ رٹے لگا کے ریسرچ ہوتی ہے اور وہ کپبورڈ میں الماری میں وہ جا کے تھیسس رکھ دیتے ہیں یونیورسٹی پہ، اس پہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا، امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سولوشن تو ہر چیز کا موجود ہے، کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا بیسک فوکس یہ ہے کہ وہ چند لوگ ہوں لیکن ٹرینڈ ہوں. ٹھیک ہے، یہ ٹرینڈ لوگ اپنے آپ کو بھی بدلیں گے، ٹرینڈ لوگ دنیا کو بھی بدلیں گے. وہ کس میں ٹرینڈ ہو؟ وہ سیلف پیوریفیکیشن ہو، اسپرچولی اسٹرانگ ہو، ان کی کمیونیکیشن اچھی ہو، فائنینشلی اسٹرانگ ہو، سائیکولوجیکلی اسٹرانگ ہو. ان تمام ایریاز کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹریننگ کر رہے ہیں. اب وہ ٹریننگ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین کے لیے جو اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کہ ہم فری آف کاسٹ، یعنی میں مائنڈ سائنس کی ٹریننگ بھی کرواتا ہوں، کارپوریٹ ٹریننگ بھی کرواتا ہوں. وہ ٹریننگ جو میں نے بڑے پیسے لے کے بڑے بڑے ہوٹلز میں، کمپنیز میں کروائی ہیں، اس کمیونٹی کے لیے ہم وہ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. اس کے لیے کیا ہے کہ جب تک آپ کی ہیبٹس چینج نہیں ہوتی، نالج سے کچھ نہیں ہوتا. اب ہم نے وہ پورا ایک سسٹم بنا دیا ہے کہ آپ کی 24 گھنٹے کی اس میں ٹریننگ ہے. آپ کی ایکسرسائز آ جاتی ہے، آپ کے کھانے کس طرح کے آپ نے کھانے ہیں، آپ نے سونا کس طرح سے ہے، کتنی دیر آپ نے سونا ہے، روزانہ اسٹڈی کیا کرنی ہے، اور آپ نے اپنے ایموشن کو کیسے کنٹرول، یہ ساری چیزوں کی لائف اسٹائل ہے. اور ڈیلی اس کے اندر آپ کی مارکنگ ہوتی ہے، آپ کے سپروائزرز ہیں. آپ 0 سے شروع کریں لیکن آہستہ آہستہ گرو کرتے 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 وہ چیزیں آپ کو کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. پھر سیلف افرمیشنز ہوتی ہیں جو صبح آپ روزانہ دہراتے ہیں کہ میں جس لیول پہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ دہراتے ہیں. پہلے تو انزائٹی ڈپریشن کی باتیں دہراتے تھے، اب وہ پازیٹیو کامیابی کی، عزت کی، عروج کی وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. پھر آپ کی ویکلی ہمارے سیشنز ہوتے ہیں، ان سیشن کے اندر وہ ساری آپ کو تربیت اور ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ فزیکل بھی ہم کروا رہے ہیں اور پوری دنیا سے لوگوں نے ہمیں اس کو آن لائن جوائن کیا ہوا ہے. زوم کے اوپر وہ آن لائن جوائن کرتے ہیں پوری دنیا سے، اور اس کی وہ جو تربیت ہو رہی ہے نا، اس کے ریمارک رزلٹ ہے، کیونکہ لوگوں کی ہیبٹ چینج ہو رہی ہے، لائف سٹائل چینج ہو رہی ہے، اور ان کے اندر وہ تبدیلی اس طرح سے آ رہی ہے کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ری پروگرام یور سب کانشیس. آج آپ کی جو بھی زندگی ہے نا، یہ اللہ نے ایسے نہیں دی، یہ آپ نے ادھر سے سن کے، دیکھ کے، پڑھ کے خود ڈیزائن کی ہوئی ہے. ناکام ہے، کامیاب ہے خود ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے جب سب کانشیس میں جا کے یہ والے ریموو کرتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ اگلی جیسی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہو وہ چیزیں آپ کیسے ایڈ کرو گے. وہ یہاں پلان کرو گے، اس کی افرمیشن کرو گے، اس کو مینیفیسٹ کرو گے، اس کو ڈسکس کرو گے. اور اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس صحیح گائیڈ ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپنی ہونی چاہیے، صحبت ویسی ہونی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس پہ کام کر رہے ہوں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، چیک ہونا چاہیے. تو یہ چاروں سٹیجز سے ہم لوگوں کو گزار رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ یقین مانیں کہ جب یہ لوگ تیار ہو جائیں گے، جو 2 ہی چیزیں کہ معاشی طور پہ اسٹرانگ ہو جائیں، اور دوسری چیز کیا ہے کہ ان کی جو کریکٹر بلڈنگ ہو جائے، وہ لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائے. اب ذرا ایک تصور کریں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوں جو معاشی فائنینشیل کوئی ایشو نہ ہو، آن لائن اپنے ارننگ اچھی کر رہے ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں، لوگوں کے لیے سوچنے والے ہوں. تو وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ آپ نے یہ کرائم فورسز بنائی ہوئی ہیں، فلاں ڈولفن، فلاں یہ روز نہیں بن جاتی ہے. شاید ہمیں اس کی ضرورت ہی نہ پڑے ایسے صورت. سر یہ جو پیسہ ہے نا، یہ آپ لوگوں کی تربیت پہ لگا دیں.
آپ بعد میں جرائم روکنے کے بجائے آپ جرائم کی طرف لے کے کیوں جا رہے ہیں ان کو؟ وہ جڑ کو کھانا تو چاہیے. صرف 2 باتیں آخری پیغام یہ میں کہوں گا کہ 2 باتیں آپ نے اپنی اولاد کو دینی ہے، بچوں کو دینی ہے جی. کہ ان کو آج کی ٹیکنالوجی کمیونیکیشن سکھائیں کہ ٹیکنالوجی. باعزت روزگار گھر بیٹھے کما سکیں، بالکل ٹھیک. اور نمبر 2 ان کی تربیت اچھی کر دیں کہ وہ لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور پرسکون زندگی. بالکل تربیت بڑا اہم رول پلے کرتی ہے ناظرین. اور جس طرح ہم ٹیکنالوجی پر غور و فکر کرتے ہیں، تعلیم پر غور و فکر کرتے ہیں، اور یونیورسٹیز میں ہم تعلیمات دیتے ہیں، پھر باہر بھی بھیجتے ہیں، مگر ہم جو کریکٹر بلڈنگ کا جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی تھا، کریکٹر بلڈنگ پر ہم کام نہیں کرتے. معاشرہ ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں مگر اپنی ذات کو بہتر کرنے میں ذرا ہم ناکام رہتے ہیں. اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے محمد رضوان سرور کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.